اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، حصہ اول، دعوت کا باب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عام صحابی رضی اللہ عنہ کا بھوک برداشت کرنا، چوتھا حصہ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کی ایک عورت اپنے کھیت میں چقندر لگایا کرتی تھی۔ جب جمعے کا دن آتا تو وہ چقندر کی جڑیں نکال کر ایک ہانڈی میں ڈال دیتی اور پھر ایک مٹھی جو پیس کر اس میں ڈال دیتی تو چقندر کی جڑیں گوشت والی ہڈی کی کام دیتی۔ ہم جمعے کی نماز پڑھ کر اس عورت کے پاس جاتے اور اسے سلام کرتے۔ وہ عورت وہ کھانا ہمارے سامنے رکھتی۔ ہمیں اس کے اس کھانے کی وجہ سے جمعے کے دن کا بڑا شوق ہوتا، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس میں چربی اور چکنائی بالکل نہ ہوتی اور ہمیں جمعے کے دن کی بڑی خوشی ہوتی۔ ترغیب حصہ 5 پیج نمبر 173۔ حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوے ایسے کیے جن میں ہم ٹڈی کھایا کرتے تھے۔ ابن سعد حصہ 4 پیج نمبر 36، حلیہ حصہ 7 پیج نمبر 242۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں غزوہ میں تھے، ہمارا کچھ مشرکوں سے مقابلہ ہوا، ہم نے ان کو ہرا دیا، وہ سب وہاں سے بھاگ گئے، ہم نے ان کی جگہ پر قبضہ کر لیا تو وہاں راکھ پر روٹی پکانے کے تندور بھی تھے، ہم ان کے تندور کی پکی ہوئی روٹیاں کھانے لگے۔ ہم نے جاہلیت میں یہ سنا تھا کہ جو گندم کی روٹی کھائے گا وہ موٹا ہو جائے گا، اس لیے جب ہم نے یہ روٹیاں کھا لیں تو ہم میں سے ہر آدمی اپنے بازوؤں کو دیکھنے لگا کہ کیا یہ موٹے ہو گئے۔ ترغیب حصہ 5 پیج نمبر 177۔ امام حیثمی نے فرمایا کہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ہم لوگ غزوہ خیبر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہمارا دشمن میدا کی روٹیاں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ حیثمی حصہ 10 پیج نمبر 324۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے خیبر فتح کر لیا تو کچھ یہودیوں کے پاس سے ہمارا گزر ہوا جو اپنے تندور کی راکھ میں روٹیاں پکا رہے تھے، ہم نے ان کو وہاں سے بھگایا، وہ روٹیاں چھوڑ کر بھاگ گئے، پھر ہم نے ان روٹیوں کو آپس میں بانٹا، مجھے بھی روٹی کا ایک ٹکڑا ملا جس کا کچھ حصہ جلا ہوا تھا۔ میں نے یہ سن رکھا تھا کہ جو گندم یعنی گیہوں کی روٹی کھائے گا وہ موٹا ہو جائے گا، اس لیے روٹی کھا کر میں اپنے بازوؤں کو دیکھنے لگا کہ کیا میں موٹا ہو گیا ہوں۔ حلیہ حصہ 6 پیج نمبر 307۔ اللہ کی طرف بلانے کی وجہ سے سخت پیاس برداشت کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے عرض کیا کہ ہمیں مشکل گھڑی، اس سے مراد غزوہ تبوک ہے، اس کا کچھ حال بتائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہم لوگ سخت گرمی میں غزوہ تبوک کے لیے نکلے، ایک جگہ پہنچ کر ہمیں اتنی تیز پیاس لگی کہ ہم سمجھنے لگے کہ ہماری گردنیں ٹوٹ جائیں گی، یعنی ہم مر جائیں گے۔ ہم میں سے کچھ کا تو یہ حال ہوا کہ وہ کجاوے کی تلاش میں جاتا تو واپسی میں اس کا اتنا برا حال ہو جاتا کہ وہ یوں سمجھنے لگتا کہ اس کی گردن ٹوٹ جائے گی، اور کچھ لوگوں نے اپنے اونٹ ذبح کیے اور اس کی اوجھڑی میں سے پھوس نکال کر اسے نچوڑا اور اسے پیا، اور اس باقی پھوس کو اپنے پیٹ اور جگر پر رکھ لیا تاکہ باہر سے کچھ ٹھنڈر اندر پہنچ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا آپ کے ساتھ عام طور پر طریقہ یہ ہے کہ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اس لیے اب ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ میں دعا کروں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور اللہ سے دعا مانگی، اور ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ آسمان میں بادل آ گئے، پہلے بوندا باندی ہوئی، پھر موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے جتنے برتن ساتھ تھے وہ سارے بھر لیے۔ پھر بارش بند ہونے کے بعد ہم دیکھنے گئے کہ کہاں تک بارش ہوئی ہے، تو دیکھا کہ جہاں تک لشکر تھا صرف وہیں تک بارش ہوئی ہے، فوج کے باہر بارش نہیں ہوئی ہے۔ یہ حدیث بدایہ حصہ 5 پیج نمبر 9، ابن کثیر حصہ 2 پیج نمبر 396، حیثمی حصہ 6
پیج نمبر 194 پر ہے۔ حضرت حبیب بن ابی ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حارث بن ہشام اور حضرت اکرمہ بن ابی جہل اور حضرت عیاش بن ابی ربیہ رضی اللہ عنہ یرموک کی لڑائی کے دن لڑائی کے لیے نکلے اور اتنا لڑے کہ زخموں سے چور ہو کر گر گئے۔ حضرت حارث بن ہشام نے پینے کے لیے پانی مانگا، جب ان کے پاس پانی آ گیا تو حضرت اکرمہ نے ان کو دیکھا تو پانی لانے والے سے حضرت حارث نے کہا یہ پانی اکرمہ کو دے دو۔ ابھی حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے پانی پیا ہی تھا کہ ان کی طرف حضرت عیاش نے دیکھا تو حضرت اکرمہ نے کہا یہ پانی عیاش کو دے دو۔ ابھی پانی حضرت عیاش تک پہنچا ہی تھا کہ ان کی روح پرواز کر گئی۔ پھر پانی لے کر حضرت اکرمہ اور حضرت حارث کے پاس گئے تو ان دونوں کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ کنز الاموال حصہ 5 پیج نمبر 310، مستدرک حاکم بھاگ 3 پیج نمبر 342، استیعاب حصہ 3 پیج نمبر 150۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عمرو انصاری بدر کی لڑائی میں اور دوسری عقبہ کی بیعت میں اور احد کی لڑائی میں شریک ہوئے تھے۔ میں نے ان کو لڑائی کے ایک میدان میں دیکھا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور وہ پیاس سے بے چین ہو رہے ہیں اور اپنے غلام سے کہہ رہے ہیں تیرا بھلا ہو مجھے ڈھال دے دو۔ غلام نے ان کو ڈھال دی، پھر انہوں نے تیر پھینکا، زور سے نہ پھینک سکے اور 3 تیر چلائے، پھر فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا، تیر نشانے تک پہنچے یا نہ پہنچے، یہ تیر اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا، اور سورج ڈوبنے سے پہلے وہ شہید ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے غلام سے کہا مجھ پر پانی چھڑکو، اس لیے اس نے ان پر پانی چھڑکا۔ ترغیب حصہ 2 پیج نمبر 404، حاکم حصہ 3 پیج نمبر 395۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔